فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سیدۃ العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 225 ہے۔ 18واں باب جاری ہے، جس کا عنوان ہے دعوت اہل کوفہ اور سفارت مسلم بن عقیل کی، اور ہم اپنے بیان کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے اس کو منقطع کیا تھا کہ اہل کوفہ نے خطوط تابڑتوڑ لکھے اور 2 دن کے اندر امام حسین علیہ السلام کو اتنے خطوط پہنچے کہ تقریباً 2 بوریاں جمع ہو گئیں، اور اس تقریر کا حوالہ ہے کہ سلیمان بن سرد نے جو تقریر کی تھی اس کے کچھ نتائج جو تھے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم۔ نمبر 1، امام حسین علیہ السلام کی بیعت یزید سے کنارہ کشی اور مدینے سے روانگی کسی خارجی تحریک اور اہل کوفہ کے ساتھ کسی مقدماتی گفت و شنید کا نتیجہ نہ تھی۔ نمبر 2، امام حسین کو مدینے سے روانگی کے موقع پر ظاہری اسباب کی بنا پر یہ خیال بھی نہ تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے۔ نمبر 3، آپ نے مکہ پہنچنے کے بعد بھی خود اپنی جانب سے کسی قسم کی تحریک اہل کوفہ سے نہیں کی اور نہ وہاں اپنے مقاصد کی تبلیغ کے لیے کوئی خط بھیجا، مگر جب کوفے سے خود یہ آوازیں بلند ہوئیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کی نصرت اور امداد کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو امام جانتے ہیں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہیں۔ یہ 2 آوازیں نہیں بلکہ کوفے بھر کی یہی آواز تھی، اور پورا کوفہ یہی چلا رہا تھا، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن۔ یہاں تک کہ 2 خرجیاں یعنی 2 بوریاں خطوط سے بھر گئیں، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا۔ اب موقع کی حالت کا تقاضا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو ان خطوط کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صورتحال یہ ہے کہ آپ یزید سے بیعت جیسا کہ اب تک نہیں کی۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے یزید سے بیعت جیسا کہ اب تک نہیں کی، آئندہ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ مدینے میں قیام پذیری کے اس تحدیدی حکم کی بنا پر کہ آپ سے بیعت لی جائے یا قتل کر دیے جائیں ناممکن ہو چکا ہے۔ مکہ معظمہ میں قیام وقتی حیثیت سے امن کا ذریعہ صحیح لیکن تابکہ جبکہ یزید کے اخلاق اور عادات اور احکام مذہبی کے مقابلے میں خود سری سے یہ توقع بعید تھی کہ وہ مکہ معظمہ کے مذہبی احترام کا لحاظ کرے گا، بلکہ یہ خطرہ بہت قریب تھا کہ مکہ میں آپ کا قیام اس کا باعث ہوگا کہ وہیں مکہ میں آپ کے خلاف فوج کشی ہو، اور مکہ میں نہ تو کوئی فوجی طاقت ایسی ہے جو آپ کی حفاظت کر سکے، اور نہ آپ مکہ میں قیام کر کے حرم خدا کے اندر خونریزی ہونے کے خود باعث بننا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی کی مہاجرت مدینے سے مشہور ہو چکی ہے، مگر طائف ہو یا یمن، بصرہ ہو یا یمامہ، کہیں سے کوئی آواز ایسی بلند نہیں ہوتی کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے آمادہ۔ ایسے سخت و نازک موقع پر عرب کی آباد ترین خطہ ملک عراق اور اس کے بھی اہم مرکز کوفے سے یہ تحریک ہوتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت اور حمایت کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔ اور صرف معمولی سی تحریک نہیں بلکہ 55 ارضداشت اور خود خوارجین بھر کے
خطوط اور 7 قاصد یک کے بعد دیگرے روانہ کیے جاتے ہیں، اور لکھنے والوں میں بہت سے ایسے اشخاص بھی ہیں جن کی محبت پر آپ کو بھروسہ ہے، جیسے حبیب ابن مظاہر، سلیمان بن سورد، رفع بن شداد وغیرہ۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ کے لیے مناسب تھا کہ اس دعوت کو مسترد کر دیتے؟ حقیقت یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام کی صورت میں بھی حضرت کا شہید ہونا یقینی تھا، یعنی جیسے عبداللہ بن زبیر پر اسی مکہ میں فوج کشی ہوئی اور وہیں قتل کیے گئے، اسی طرح آپ پر بھی فوج کشی ہوتی اور یہیں محصور ہو کر آپ کو شہید ہونا پڑتا۔ اس صورت میں جبکہ اہل کوفہ کی جانب سے اتنے اصرار اور تاکید کے ساتھ آپ کو دعوت دی جا رہی تھی اور آپ کی نصرت کا وعدہ کیا جا رہا تھا، آپ اس دعوت کو ٹھکرا کر مکہ میں قیام کرتے اور شہید کیے جاتے، تو یہی لوگ جو آپ پر اب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کیوں گئے، یہی کہہ اٹھتے کہ یہ کون سی عقل مندی تھی کہ ایک اتنے بڑے خطے کی دعوت اور وعدہ نصرت کو رد کر دیا، جہاں کے لوگ آپ کے والد بزرگوار کی بھی نصرت کر چکے تھے اور خود آپ کی بھی محبت کا دم بھرتے تھے۔ اس وقت باجان و دل آپ کی حمایت کا وعدہ کر رہے تھے اور سینکڑوں خطوط بھیج کر آپ سے قیادت اور ہدایت کے طالب تھے۔ ایسے نادر موقع کو ہاتھ سے دے کر مکہ میں قیام رکھا، جہاں کی زمین بے آب و گیا، جہاں کے رہنے والے پست حوصلے اور بے امنگ، اور جہاں کے فضا بے مہر و وفا، یہاں تک کہ خود بھی قتل ہوئے اور مکہ معظمہ کی حرمت کو بھی برباد کرایا۔ ان صورتوں میں ظاہر ہے کہ عقل اور تدبر کا تقاضا یہی تھا کہ ان بلانے والوں کی آواز پر لبیک کہی جائے، ان کی نصرت کے وعدوں کو آزمایا جائے، اور اگر وہ سچے نہ بھی ثابت ہوں تب بھی ان پر اتمام حجت کیا جائے۔ بے شک تھے ایسے لوگ جو آپ کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ عراق والوں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر وہ اس پہلو کو نظر انداز کیے ہوئے تھے کہ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام آپ کو قتل سے بچا نہ سکتا تھا، بلکہ حقیقتاً اگر موازنہ کیا جاتا تو موجودہ حالات کے لحاظ سے مکہ میں قیام کی صورت میں آپ کا قتل کیے جانا یقینی اور کوفے کی روانگی کی صورت میں مشکوک تھا، اس لیے کہ ظاہری اسباب و علل کے ماتحت اہل کوفہ کے مواعید کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ یہ خیال صرف ان کی ذاتی افتاد طبع کے متعلق ایک غیر متیقن حکم بلکہ بدگمانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ مکہ میں شہید ہو جاتے تو دنیا کے اندر آپ کی شہادت سے کوئی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہوتا، لیکن اب جب کہ اہل کوفہ کی ان تمام خواہشوں پر لبیک کہتے ہوئے نوع انسانی کے اتنے افراد کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے روانہ ہو رہے ہیں، تو اب اگر آپ شہید بھی ہو گئے تو ایک بڑے انسانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور اخلاق اور مروت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اور اہل کوفہ کے لوگوں پر حجت بھی تمام فرماتے ہوئے اور حفاظت خود اختیاری کے اصول پر بے حد امکان عمل کرتے ہوئے اور پھر اپنے کو مکہ سے علیحدہ کر کے مکہ کے احترام کو بھی پورے طور سے محفوظ کرتے ہوئے، اسی لیے امام نے ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو عراق جانے سے منع کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے عراق کے لوگوں پر اطمینان ہے اور اگر میں وہاں جاؤں گا تو ضرور وہ میری نصرت کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے زیادہ تر اہل عراق کے متعلق ان کی بے اطمینانی اور عدم اعتماد کے بارے میں اپنی رائے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ارادے پر مبہم اور مجمل طور پر قائم رہنے کا اظہار فرمایا، جیسا کہ ابن عباس سے گفتگو کے موقع پر، اور کبھی صاف کہہ دیا کہ میں یہاں رہوں گا تو بھی قتل ہوں گا اور خانہ کعبہ کا احترام میرے سبب سے زائل ہوگا، جیسا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص مینڈے کی طرح ذبح ہوگا جس سے یہاں کی حرمت زائل ہوگی اور میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا، اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 243 پر ہے اور طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217 پر بھی۔ دوسرے موقع پر جب ابن زبیر نے آپ سے چپکے کان میں کچھ کہا تو ابن زبیر کے جانے کے بعد
اپنے کچھ مخصوصین سے فرمایا، جانتے ہو ابن زبیر نے کیا کہا؟ ابن زبیر نے کہا کہ آپ مکہ میں قیام فرمائیے اور باہر نہ جائیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ایک بالش بھر مکہ کے حدود سے باہر قتل کیا جاؤں مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ ایک بالش بھر مکہ کے حدود کے اندر مارا جاؤں، اور قسم خدا کی اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں جا کر رہوں تب بھی یہ لوگ مجھ کو وہاں سے باہر لے آئیں گے، یہاں تک کہ جیسا چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ خدا کی قسم مجھ پر یہ لوگ ظلم کریں گے جیسے یہود نے روز شنبہ کے بارے میں ظلم اور تعدی سے کام لیا تھا۔ اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217۔ ان حالات میں ظاہری اسباب کی بنا پر آپ کے لیے کوفے کی طرف تشریف لے جانا ناگزیر تھا اور آپ کے لیے اہل کوفہ کی درخواست کو مسترد کرنا مناسب نہ تھا۔ پھر بھی آپ نے بسبب ظاہری اسباب احتیاطی تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے اپنا نمائندہ بنا کر حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کوفہ جانے پر مامور فرمایا۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 194 پر ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک خط اہل کوفہ کے نام لکھ کر ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کے سپرد کیا جو اہل کوفہ کے آخری قاصد تھے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ جب وہ جناب مسلم کے آگے روانہ ہوں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر پہنچے اور یہ دونوں شخص تمہارے سب سے آخری قاصد ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ تم نے لکھا ہے میں غور سے پڑھا اور سمجھا ہے میں نے، اور تم میں سے اکثر کا قول یہ ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید خدا ہم کو آپ کی بدولت حق پر مجتمع کر دے۔ اچھا تو میں تمہاری جانب اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور مخصوص معتمد کو روانہ کرتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ مجھ کو تمہارے حالات کے متعلق اطلاع دیں۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ تمہاری جماعت اور اہل حل اور عقد اس پر جیسے تم نے اپنے خطوط میں ظاہر کیا ہے متفق ہیں تو میں عنقریب تمہاری طرف آتا ہوں، اور واضح رہے کہ امام کے معنی نہیں سوا اس کے کہ جو کتاب الہی پر عامل، عدالت کا پابند، حق کا متبع اور اپنی ذات کو خدا کی مرضی پر وقف کیے ہوئے ہو۔ والسلام۔ اور یہ روایت ہے طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 پر۔ اس خط کی عبارت سے ظاہر ہے کہ مسلم بن عقیل کو جنگ پر مامور نہیں کیا گیا تھا اور نہ وہ کوفے کی تسخیر کی غرض سے بھیجے گئے تھے، بلکہ وہ صرف ایک نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے کہ کوفے کی رائے عامہ اور وہاں کے لوگوں کے حالات اور خیالات کا امام حسین علیہ السلام کے متعلق اندازہ کر کے آپ کو اس کی اطلاع دے۔ جناب مسلم، قیس بن محصر سیدوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن کندن ارہبی اہل کوفہ کے نامہ بروں کے ساتھ حکم امام کی تعمیل میں مکہ سے روانہ ہوئے اور پہلے مدینہ رسول گئے اور وہاں مسجد پیغمبر میں نماز پڑھی، پھر عزیز و اقارب سے رخصت ہوئے اور قبیلہ قیس میں سے 2 عربوں کو جو راستے سے واقف تھے اپنے ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں راستے کے ماہر ہوتے ہوئے جب آپ کو لے کر چلے تو ایک دم راستہ بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریگستان میں پڑ گئے، پیاس کا غلبہ ہوا اور اسی عالم میں ایک ایسے مقام پر پہنچ کر جہاں سے دور مسافروں کے چلنے کی سڑک نظر آ رہی تھی وہ دونوں بالکل بے حال ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سڑک کا پتہ دیا اور پھر ان میں سے ایک یا دونوں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 198 پر۔ جناب مسلم اور ان کے ساتھیوں کی حالت بھی بہت تباہ ہو چکی تھی، مگر یہ ان کی غیر معمولی قوت برداشت تھی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے کو شاہراہ تک پہنچا دیا اور بطن خبس، ایک وادی کا نام، کہ ایک چشمے پر جس کا نام مضیق تھا، قیام کر کے وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط بھیجا جس میں آغاز سفر کے اس حادثے پر اپنے غیر معمولی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میرا دل کوفے کے سفر کے لیے کسی طرح آمادہ نہیں، مگر دوبارہ امام کے تاکیدی حکم نے مجبور کر دیا اور وہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 232 پر۔ کوفہ پہنچ کر حکم امام کے مطابق جناب مسلم نے امن پسندی سے کام لیا۔
حاکم دارالامارہ میں موجود تھا، مگر مسلم نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا جسے شورش انگیزی منظور ہو تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ دارالامارہ پر قبضہ کرے، مگر مسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ ہمیں تمہاری سلطنت سے مطلب نہیں، تمہاری حکومت سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو صرف طالبان ہدایت کی تلاش اور ان کے مذہبی اور اخلاقی اصلاح مد نظر ہے۔ مسلم کے ورود کوفے کے متعلق حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان بن سرد خزاعی اس وقت کوفے میں موجود نہ تھے، ورنہ مسلم انہی کے مکان پر قیام کرتے، اس لیے کہ وہ اس تحریک کے روح رواں اور اس جماعت میں سب سے زیادہ صاحب وجاہت اور ذی اثر تھے۔ مجبوراً مسلم نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام کیا، اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 232 پر۔ کوفے میں یہ خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آپ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچنے لگے۔ جب کافی مجمع ہو گیا تو مسلم نے امام حسین کا خط، جو اس وقت جماعت کے نام تھا، پڑھ کر سنایا، جس کو سن کر حاضرین میں کافی جوش کے آثار نمودار ہوئے۔ عابس بن ابی شبیب شاکری نے کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی کے بعد اپنے ذاتی خیال کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھ کو عام لوگوں کے متعلق کسی اظہار رائے کا حق نہیں، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور میں ان کی طرف سے وکالت کر کے آپ کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، مگر میں وہ ظاہر کرتا ہوں جسے میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے۔ خدا کی قسم میں جس وقت بھی آپ دعوت دیں گے لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا، اور آپ کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کروں گا، اور اس وقت تک شمشیر زنی کروں گا کہ اس زندگی کو ختم کر کے اپنے خدا سے ملاقات کروں، اور یہ میرا مقصد اس سے سوا کہ رضائے پروردگار کے کچھ نہ ہوگا۔ یہ تقریر ختم ہونا تھی کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مرحبا، جزاک اللہ، کتنی مختصر لفظوں میں تم نے حقیقت حال کو واضح کیا۔ پھر مسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، خدا کی قسم میرا بھی ذاتی حیثیت سے یہی خیال ہے کہ جس کو عابس بن ابی شبیب نے اپنے لفظوں میں ظاہر کیا۔ اس سے ملتی جلتی لفظوں میں سعید بن عبداللہ حنفی نے تائید کی۔ اس کے بعد مجمع متفرق ہو گیا۔ خط کے مضمون کی بنا پر اس کارروائی کا مقصد ظاہر ہے، یعنی یہ عہد و پیمان اس غرض سے نہ تھا کہ مسلم کوئی جارحانہ اقدام کرنا چاہتے تھے، اور اس کے متعلق یہ لوگ نصرت اور امداد کا وعدہ کر رہے تھے، اور نہ موجودہ صورتحال کی بنا پر یہ خیال کسی دماغ میں جگہ پا سکتا تھا کہ چند ہی روز میں تنہا مسلم کے مقابلے میں فوج کشی ہوگی، اور اس کے لیے اس جماعت کو تیار رہنا چاہیے، بلکہ یہ عہد و پیمان صرف امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کی پیش نہاد اور اس موقع کے لیے ان لوگوں کے عزائم اور نیات کے اندازے کے طور پر تھا۔ مسلم بن عقیل کے ورود کی خبر کوفے میں عام طور پر مشہور ہو چکی تھی، اور اس فضا کے لحاظ سے جو امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے کی تحریک کے سلسلے میں ابتدا ہی سے کوفے میں پیدا ہو گئی تھی، اور جس کے اسباب وضاحت کے ساتھ درج کیے جا چکے ہیں، ہر شخص نے اس خبر کا مسرت کے ساتھ استقبال کیا۔ یزید کی خلافت سے بسبب اس کی سیاہ کاریوں کے بیزاری ایک طرف، امام حسین بن علی کی ہر دل عزیزی نہ صرف خاندانی وجاہت کے باعث بلکہ اپنے اخلاق و کمالات کے لحاظ سے، دوسری جانب وہ لوگ کہ جو مسلم بن عقیل کی تحریک کے مبلغ اور داعی تھے، ان کی ذاتی وجاہت اور تعلقات، تیسری طرف، اور کل جدید دل عزیز کے طبعی قانون کے مطابق ہر تازہ تحریک میں جو لذت ہوتی ہے وہ چوتھی جانب۔ ان تمام اسباب کی بنا پر حضرت مسلم کے ہاتھ پر ایک ہفتے کے اندر 12 یا 18 ہزار کوفیوں نے بیعت کی، اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 211 پہ بھی ہے اور 194 پر بھی ہے۔ کوفیوں نے بیعت کی، لیکن کیا یہ سب دوستان علی تھے؟ کیا کوفے میں زیاد اور آل زیاد کے 20 سال حکومت کے بعد، جس میں کھینچی ہوئی تلواریں اور جلادوں کے ہاتھ برابر اپنی صفاقی دکھاتے رہے ہوں، اور دست اور پا، سر و زبان کے قطع و بریدہ کا سلسلہ جاری رہا ہو، کوفے میں اتنی تعداد میں علی کے دوست موجود ہو سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ سچے شیعہ تو کوفے میں پہلے ہی کم تھے، اور جو تھے
بھی وہ معاویہ کے قتل و غارت کے بعد تقریباً نیست و نابود ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے سے چھپے چھپائے افراد باقی ہو سکتے تھے، ورنہ جتنے تھے وہ وہی افراد تھے جو حضرت علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر کے محض سعد ہونے کی وجہ سے لغوی معنی کے اعتبار سے شیعہ کہے جا سکتے تھے، اور وہ بھی اب زیادہ تعداد میں باقی نہیں تھے۔ اس صورت میں یہ ماننا ناگزیر ہے کہ مذکور حوالہ سطحی اور عارضی اسباب سے جو رائے عامہ ہموار ہوئی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ بے شک جب اس تحریک کے ابتدائی محرکین کو رائے عامہ کی نوعیت سمجھنے میں غلطی ہوئی، حالانکہ وہ یہیں کے رہے سہے اور پروردہ اور تجربے یافتہ تھے، تو جناب مسلم کو جو کہ یہاں پردیسی کی حیثیت رکھتے تھے دھوکہ ہونا قابل تعجب نہیں۔ مسلم کی تحریک کو چلانے والے، ان کی صدا پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور سب سے پہلے جلسے میں جاں بازی کا اقرار کرنے والے اور رائے عامہ کو ہموار کر کے مسلم کی نصرت اور حمایت پر آمادہ کرنے والے ان میں سے اکثر بے شک سچے، خالص اور مخلص ہمدرد اور دوست تھے، اور ان کا کام یہی تھا کہ وہ شہر کی فضا کو مسلم کے موافق بنا دیں، جس میں ان کو بظاہر خاطر خواہ کامیابی ہوئی، لیکن آئندہ کے انقلابات کوئی دوسری صورت پیدا نہ کریں گے، اس کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہو سکتی۔ بے شک ان قلیل التعداد خالص دوستوں نے اپنے اقرار اور عہد جاں بازی پر بہترین طریقے سے عمل کیا اور جو کہا تھا اسے کر دکھایا، جس کے مشاہدے کے لیے مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے۔ جناب مسلم بن عقیل کو حالات خوشگوار اور مطابق قول اور قرار نظر آئے، اس لیے امام حسین کو خط لکھا کہ جلد تشریف لائیے، حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، اور یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 211 پر۔ مقامی حکومت کا طرز عمل ان کی نسبت روادار نہ تھا۔ کوفے کے حاکم نعمان بن بشیر نے منبر پر جا کر ایک تقریر کی جس کا مضمون یہ تھا کہ اے بندگان خدا، فتنہ اور فساد اور افتراق سے پرہیز کرو، اس سے خواہ جانے جائیں گی، خون بہیں گے اور مالی تباہیاں ہوں گی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جب تک کوئی جارحانہ اقدام میرے خلاف نہ ہو اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ کوفے میں یہ خبر گرم تھی کہ اب بہت جلد ہی حسین بن علی تشریف لانے والے ہیں، اور اس وجہ سے ہر طرف ایک خاص چہل پہل نظر آتی تھی، اور حلقہ حلقہ، جماعت در جماعت لوگ بیٹھ کر اس پر اظہار خیالات کرتے تھے اور بے چینی کے ساتھ دیدہ برا تھے۔ مگر کوفے کے اندر ایک ایسی جماعت موجود تھی جو ان تمام منصوبوں کو خاک کے سیاہ بنا دینے پر تلی ہوئی تھی، اور یہ عمومی حکومت کے خیر خواہ وہ لوگ تھے جنہیں اندیشہ ہوا ہوگا کہ حسین بن علی کے اقتدار کے بعد انہیں اموال خلق پر بے جا تصرفات کا موقع باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بنی امیہ کے حلیف عبداللہ بن مسلم خزرمی نے تو نعمان بن بشیر کی ان روداد تقریر کے بعد ہی کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ یہ آپ کا طریقہ کار صحیح نہیں اور آپ کمزوری دکھا رہے ہیں، جس پر نعمان نے کہا میں اللہ کی اطاعت کے لیے کمزور ثابت ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ معصیت الہی کر کے زور آور ثابت ہوں۔ اور یہ روایت ہے طبری اور اخبار التوال میں بھی اور ارشاد میں بھی۔ یہ جواب نعمان کے ضمیر کی صاف ترجمانی کر رہا تھا، جس کے بعد فسادی اشخاص کو کچھ کہنے کا موقع نہ تھا، اس لیے یہاں سے جا کر فوراً عبداللہ بن مسلم نے یزید کے نام خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفے آئے ہیں اور ان کے طرفداروں نے ان کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کر لی ہے اور آپ کو کوفہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، تو یہاں کوئی مضبوط آدمی بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے، اس لیے کہ نعمان بن بشیر کمزور شخص ہے یا وہ جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہا ہے۔ عمارہ بن عقبہ اور عمرو بن سعد نے بھی ایسے ہی مضمون کے خط روانہ کیے، اور ان خطوط کے پہنچنے پر یزید نے سر جون بن منصور رومی سے مشورہ لیا۔ یہ شخص عیسائی تھا جو معاویہ کے زمانے سے محکمہ خراج میں کاتب تھا۔ سر جون نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا۔ یزید اس وقت تک ابن زیاد سے خفا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسی کی وجہ سے زیاد نے میری ولی عہدی سے اختلاف کیا تھا، اور یہ کہ شاید معاویہ کے بعد بجائے میرے یہ خود
خلافت کا امیدوار تھا، اس لیے اس کا اب تک یہ ارادہ تھا کہ وہ بصرہ کی حکومت سے بھی ابن زیاد کو معزول کر دے گا۔ چنانچہ ابن زیاد کا نام سنتے ہی یزید نے انکار کر دیا اور کہا نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، کسی اور کا نام لو۔ سر جان نے کہا یہ بتائیے گا کہ اگر معاویہ اس وقت زندہ ہوتے اور وہ اس وقت آپ کو یہی رائے دیتے تو آپ قبول کرتے؟ یزید نے کہا بے شک ان کے کہنے کو ضرور قبول کرتا۔ یہ سن کر سر جان نے ایک تحریر نکالی اور کہا کہ یہ معاویہ کا فرمان ہے جس میں ابن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کیا ہے، اور وہ اسے بھیجنے نہ پائے کہ انتقال ہو گیا۔ اب آپ بصرہ اور کوفہ دونوں جگہ کی حکومت عبید اللہ ابن زیاد کے لیے قرار دے دیجئے۔ یزید نے معاویہ کی اس تحریر کے مطابق ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ مجھے میرے شیعوں نے کوفے سے خطوط لکھے ہیں کہ وہاں پسر عقیل نے آ کر لشکر جمع کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ اور فساد پیدا ہو۔ تم اس خط کے پہنچنے کے ساتھ ہی ادھر روانہ ہو اور مسلم کو قبضے میں لا کر قید کرو، قتل کرو یا نکال دو، والسلام۔ اور یہ خط ہے ارشاد میں صفحہ نمبر 212 پر۔ قدیم مورخ جاشیاری نے اس خط کا مضمون اس طرح لکھا ہے کہ جس کے پس منظر میں یزید کی ابن زیاد سے ناراضی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں تحدیدی انداز زیادہ نمایاں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی ایک وقت تعریفیں ہوتی ہیں وہی دوسرے وقت سب و شتم سے یاد کیا جاتا ہے، اور جسے سب و شتم سے یاد کیا جاتا ہے وہی ایک دم محل تعریف بن جاتا ہے۔ اس وقت ایک بڑا منصب تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے جس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اور اتفاق سے حسین کی مہم تمہارے ہی دور اور تمہارے ہی قلمرو مملکت کے نصیب میں آئی ہے، اور تمام عمال حکومت میں تم ہی وہ ہو جو اس محل آزمائش میں پڑے ہو۔ اب یا تو تمہاری شرافت پایہ ثبوت تک پہنچ جائے گی یا جیسے کبھی تھے ویسے ہی غلام کے غلام قرار پا جاؤ گے، والسلام۔ اور یہ روایت ہے انوار راہ والکتاب صفحہ نمبر 19 پر۔ اس کے آخری فرقے میں تلمیح وہی زیاد کے مجہول النسب ہونے اور پھر معاویہ کے نظر عنایت سے فرزند ابو سفیان قرار دیے جانے کی طرف ہے۔ اس خط کے مضمون سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ صرف مسلم ہے کے بارے میں ابن زیاد کو سرگرمی کی تحریک نہیں کر رہا ہے، بلکہ سخت اور غیرت انگیز الفاظ میں خود امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ابن زیاد کو مضبوط اقدامات کی تحریک کر رہا ہے، جس میں ذرا بھی کوتاہی اس کے سامنے اس کی تمام مستقبل کے تاریخ بنانے کی دھمکیوں کا مرکز بنا دی گئی ہے۔ بہرحال اس خط کو کوفے کی حکومت کے پروانے کے ساتھ مسلم بن عمرو باہلی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس روانہ کیا، جس کو دیکھتے ہی اس نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو قائم مقام بنا کر خود کوفے جانے کی تیاری کر دی، اور مسجد جامعہ میں ایک تہدید آمیز تقریر کرنے کے بعد اس میں اعلان کیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے ذرا بھی مخالفت کی تو میں اس کو نہیں بلکہ اس کے ورثاء کو بھی قتل کر دوں گا، اور آس پاس کے آدمیوں اور خطا کار کے ساتھ بے خطا کو بھی سزا دینے میں کمی نہ کروں گا۔ دوسرے دن روانہ ہو گیا، اور وہ کوئی اور نہیں زیاد بن ابیہ کا بیٹا اور معاویہ کا ان کے ادا اور مطابق بھتیجا تھا، اور یہ پورا خاندان وہی تھا جس میں حیلہ و فریب کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات ابن زیاد نے یہ کی کہ اس نے اپنی نقل و حرکت کو بالکل صیغہ راز میں رکھا تاکہ اس کا ورود کوفے میں اچانک حیثیت سے ہو، اور پھر جب کوفہ نزدیک رہ گیا تو اس نے اپنی وضع میں تغیر پیدا کر کے ایک سیاہ عمامہ سر پر باندھ لیا، اور چہرے پر اسی طریقے سے جو عرب قوم کے بہادروں کا جنگ وغیرہ کے موقع پر دستور تھا ایک ڈھاٹا باندھ لیا، جس کی بنا پر شناخت ناممکن ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہر پناہ کوفہ کے اندر یہ نقشہ نظر آیا کہ آگے آگے عربی گھوڑے پر سوار ایک رئیس قوم پورے وقار اور تمکنت کے ساتھ سیاہ عمامہ سر پر باندھے، جو اشراف عرب کا امتیازی نشان تھا، اور اس کے پیچھے ایک شاندار قافلہ
زین اور لجام ساز و سامان سے آراستہ آ رہا ہے۔ اس حشم و خدم کو دیکھ کر ان توقعات کی بنا پر جو پہلے سے قائم تھے وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، یعنی ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور قائم شدہ اثر کی بنا پر یا متوقع جدید انقلاب سے نفع دینوی حاصل کرنے کی تمنا میں جس جماعت کی طرف سے عبید اللہ کا گزر ہوا تھا وہ بنظر تعظیم کھڑے ہو کر آداب بجلاتی اور خوش آمدید کے معنی میں یہ الفاظ زبان پر جاری کرتی۔ ابن زیاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا بلکہ آوازوں کو سنتا، چہروں کو بغور دیکھتا، شکل و شمائل کو پہچانتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجمع زیادہ ہو گیا اور لوگ اشتیاق سے گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا، اور نوبت یہ پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس وقت مسلم بن عمرو باہلی نے جو ابن زیاد کے ساتھ تھا پکار کر کہا، راستہ چھوڑو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ نامعلوم ان الفاظ میں کون سا اثر تھا کہ بڑھتے ہوئے قدم اور اٹھتے ہوئے ہاتھ اور مسرت آمیز ترانے سب موقوف ہو گئے۔ ایک سناٹا تھا جو چھا گیا اور سارا مجمع تتر بتر ہو گیا، یہاں تک کہ جب ابن زیاد دارالامارہ میں پہنچا تو 10 آدمیوں سے زیادہ اس کے ساتھ نہ تھے۔ اور یہ روایت طبری کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 301 پر موجود ہے۔ اس موقع پر اہل کوفہ کے فطری رجحانات پر غور کرنے کے بعد ان کے باطنی اضطراب کا اندازہ کرنا چندہ دشوار نہیں، اس لیے کہ حالات کا غیر متوقع صورتحال سے ظہور پذیر ہونا بجائے خود سنسنی پیدا کر دیتا ہے، چہ جائے کہ صورتحال یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے خلاف خود جاسوسی کے کام کو انجام دیا، یعنی اپنے باطنی خیالات اور حسین بن علی کے ساتھ خلوص اور عقیدت کی خود ابن زیاد کے سامنے بوقت ورود اور ترجمانی کر دی، اور ابن زیاد نے ایک ایک چہرہ اور آواز کو پہچان لیا، اور پھر ابن زیاد وہی تھا جس کی اور جس کے باپ کی تلوار کے نیچے 20 برس تک اس تمام خلقت کی گردنیں اس طرح خم رہیں کہ جس کو چاہو گرفتار کر لیا اور جس کو چاہا سولی پر لٹکا دیا، جلاد کے ہاتھ سے سر کو قلم کرا دیا، اور ایسے ہیبتناک مناظر انہی ہاتھوں سے آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں جن کو سوچ کر اب تک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دہل جاتے ہوں گے، اور اب وہی صورتیں اپنے اور اپنی اولاد اور اعزاء اور اقارب کے پیش نظر ہیں۔ کیا یہ وجوہ ایسے نہ تھے جن کی بنا پر دل و دماغ معطل، طاقتیں مزمحل اور ہمتیں پست ہو جاتی، اور ان پر عجیب خوف و ہراس کا غلبہ ہو جاتا، خصوصاً جبکہ زیادہ تر تعداد عوام کی تھی جو واقعات اور حالات کو سمجھے بغیر ہر نئی آواز پر لبیک کہنے کے شوق میں شریک ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے مسجد جامع میں ایک تحدیدی تقریر کے ساتھ اپنی حکومت کا اعلان کرنے کے بعد قصر میں جا کر قیام کیا، اور نعمان بن بشیر نے فوراً قصر کا تخلیہ کر کے کوفے سے اپنے وطن شام کی طرف روانگی اختیار کی۔ ابن زیاد نے اس کے بعد تمام محلات کوفہ کے ذمہ دار اشخاص کو جن سے عرفت کا منصب تعلق رکھتا تھا بلا کر یہ فرمان جاری کیا کہ جلد سے جلد ہر محلے کی مردم شماری اور جو لوگ نووارد ہیں ان کی فہرست، اور جن لوگوں سے حکومت شام کو خطرہ ہے ان کے نام ادارے حکومت محلیہ میں پیش کر دیے جائیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے ان فہرستوں کے تفصیل وار ترتیب دینے سے معذور ہوں تو ضمانت داخل کریں کہ ان کے محلے میں کوئی متنفذ بھی حاکم شام کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوگا، اور اس کے خلاف ظاہر ہوا تو اس مختار محلہ کو فوراً اس کے دروازے پر سولی دی جائے گی، اور اس کے خاندان سے ہمیشہ کے لیے اس منصب کو علیحدہ کر لیا جائے گا۔ یہ مضبوط تدبیر ایسی نہ تھی کہ جس کی کامیابی مشتبہ ہو۔ کوفے کا چپا چپا جو اسیس اور مخبرین کی کثرت سے غیر محفوظ نظر آنے لگا، اب ہر شخص
خاص اپنے محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر پر جاتے ڈرتا تھا، اور اس طرح 10-5 آدمیوں کا بھی ایک جگہ جمع ہو کر کسی امر میں گفتگو کرنا اور کوئی قرارداد استوار کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہ پہلا موقع وہ ہو سکتا تھا کہ جب مسلم بن عقیل کو جان کا اندیشہ اور مقصد کی پامالی کا احساس ہو جاتا۔ اب آپ کا صرف ایک فرض رہ گیا تھا کہ آپ حفاظت خود اختیاری کے فریضے کے ماتحت جہاں تک ممکن ہو اپنے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر عمل میں لائیں۔ اس کے لیے آپ کو مختار بن ابی عبیدہ کا مکان، جس میں آپ اب تک مقیم تھے، غیر محفوظ معلوم ہوا، اس لیے کہ آپ کا قیام وہاں مشتہر ہو چکا تھا، اور پھر اگر کوئی وقت آتا تو آپ وہاں آپ کی حمایت کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ مختار بن ابی عبیدہ شریف قوم صحیح، لیکن صرف ایک زمیندار کی حیثیت رکھتے تھے، وہ کسی بڑے قبیلے کے سردار نہ تھے۔ اس کے علاوہ اس خاص موقع پر نہ وہ کوفے میں موجود بھی نہ تھے، لہٰذا مسلم نے اپنے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہ دیکھی کہ آپ تاریکی شب میں ہانی بن عروہ کے مکان میں داخل ہو جائیں۔ یہ قبیلہ مراد اور مزہج کے سردار تھے، اور جب نکلتے تھے تو 12,000 آہن پوش سوار ان کے ہم رکاب ہوتے تھے۔ باب نمبر 18 بھی جاری ہے، دعوت اہل کوفہ اور سفارت مسلم بن عقیل۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے اور کوفے کے اور حضرت مسلم کے حالات سے متعلق آپ کو بتائیں گے۔